قریب آ جائے سارے علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، ہمارا مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا۔ آج کی گفتگو بڑی ضروری ہے کہ آپ حضرات اس کو دل کے کانوں سے سنیں تاکہ معاشرے میں آپ جہاں بھی بیٹھیں اس بات کی تبلیغ کر سکیں۔ پہلی صفت ہے مومنون، قد افلح المؤمنون، کامیابی کی۔ دوسری الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز کے بعد بھی اللہ سے۔ اور تیسری صفت ہے جی والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ کاموں سے بچ کے رہتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب اپنے آپ کو پاک بھی رکھتے ہیں۔ پانچویں ہے جی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور آگے چھٹی ہے جی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرتے ہیں یا وہ لونڈیاں جو آج کل تو نہیں ہیں جہاد میں ملتی ہیں ان سے، اس کے علاوہ اگر وہ ان سے خواہش پوری کرے تو ان پر کوئی ملامت فمن ابتغى وراء، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی بیویاں بھی نہیں ہیں اور لونڈیاں بھی، لونڈیاں تو آج کل ہے ہی نہیں نا، ان دو کے علاوہ کوئی اور چاہے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہی آیت سورۃ المعارج آیت نمبر 31 میں بھی ہے۔ اس آیت کی شرح میں کہ وہ جو زنا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی بولا تو کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا انداز ہے، آدھی بات میں کرتا ہوں آدھی آپ سے لیتا ہوں، آپ اپنی والی بیماری ماشاءاللہ چپ کر جاندے ہو۔ اور چھوٹے ہوندے کہندے سی ساڈی واری ککو رو پے، تو میری واری تسی چپ کر جاندے ہو، تہاڈی واری میں پوری کر دینا۔ کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑا برائی کا راستہ ہے، فحاشی کا راستہ ہے۔ اب جو زنا کے قریب جانے والی چیزیں ہیں، بے پردگی حرام ہے، اور خواتین سے میل جول بھی حرام ہے، ڈیلنگ ویلنگ بھی، ایئر ہوسٹ بننا تو جائز ہے نا، بس کا کنڈکٹر تو بنا دیا پاکستانیوں نے، وہ تو جائز ہے، اور کبڈی ٹیم بھی بنا دی ہے، لڑکیوں کی فٹ بال ٹیم بھی بنا دی ہے، اور جناب ہاکی ٹیم بھی بنا دی ہے، کرکٹ ٹیم بھی بنا دی ہے۔ جاؤ نا آج کل شہروں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتی شہروں میں، قصبوں میں ریسیپشن پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں۔ جب غیرت نہ رہے تو اپنی اور نظر آتی ہے، کسی کی بیٹی اور نظر آتی ہے، اور جب اندر حیا ہو، ایمان ہو، تو ہر بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، ہر بہن میں اپنی بہن نظر آتی ہے، ہر ماں اپنی ماں کے مقام پر نظر آتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، آپ سب پڑھ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے اور حضور کی اعلان نبوت کے بعد بھی کچھ دیر یہ عمل جاری تھا کہ لوگ باہر جاتے تھے تو وہ عورتیں ہوتی تھیں کرائے والی، رینٹ خواتین، ان کے گھر میں ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا 3 نکروں والا، نہیں سمجھے، ہر جھنڈا ہے 4 کونوں والا، اور جو برائی کے اڈے ہوتے ہیں اس پر کتنا؟ 3۔ اب ذرا باہر نکل کے دیکھنا کہ 3 والا کہاں ہوتا ہے اور 4 والا کہاں ہوتا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں خرچے سے بھی بچ جاؤں گا اور پرچے سے بھی، نہیں تو مجھ پر خرچے کا بھی خطرہ ہے، پرچے کا بھی خطرہ ہے نا۔ حکومت کہتی ہے فرقہ واریت کی بات ہے، تو چلو 3 نکروں والا اس وقت لگتا تھا جو ایسی عورتیں ہوتی تھی کال گرل، تو وہ بندہ وہاں جاتا، اس کو رینٹ دیتا، رہتا، وہ ساری اس کی ضروریات پوری کرتی اور سامان کی بھی حفاظت کرتی۔ اس کو کہتے تھے متا۔ کل بچہ پوچھ رہا تھا مجھ سے جی متا کیا ہوتا ہے، بولو اس کو کیا کہتے تھے؟
تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو اس کے بعد ساری چیزیں حرام ہوگی، صرف نکاح حلال ہے۔ بولو صرف نکاح۔ اب شیعہ ذاکرین صاحبان، میں صاحبان کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹی وی پر بھی میڈیا پر اس کو نکاح متع کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ نکاح، ایک تو حضور نے اس کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے منع کر دیا، حضرت عمر نے حد جاری کر دی، اس کے زنا کی حد جاری ہوگی رضی اللہ تعالیٰ، اور مولا علی نے خود اعلان کیا اور حضور نے کروایا۔ دوسری بات کہ جو منکوحہ ہوتی ہے اس کو وراثت سے حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی بولو ساتھیو، متع والی کو وراثت سے کوئی حصہ، ہاں جی، وہ جب چاہے چلا جائے، جو ہی خامد چلا گیا تو بات رات گئی تو بات گئی، اس کو متع کہتے ہیں۔ اور نکاح میں ایسی کوئی سچویشن ہے؟ اچھا، نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور متع میں گواہوں کی ضرورت ہے، کنڈی لگاؤ اور کام چلاؤ، اس کا نام متع رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بھی نکاح لگا رہے ہیں لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حیا ہی کوئی نہیں تو جو چاہو کرو، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کا نکاح رکھتے ہیں تو تاریخ رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ متع میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہم کارڈ چھپاتے ہیں نکاح کے کہ نہیں چھپاتے؟ متع میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم تو ولیمہ بھی کرتے ہیں نکاح کے بعد، اور متع میں کوئی ولیمہ شلیمہ، اور نکاح کے تو اعلان ہوتے ہیں مگر متع میں کوئی اعلان ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیعہ کے ہاں بھی یہ جرم ہے، کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، مگر بس کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عطا فرمائے۔ تو متع تو ہو گیا جی حرام۔ اس کے علاوہ بھی کوئی صورت اس کی بولو ہو سکتی؟ ایک صورت اور ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح بالید، ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، جس کو مشتزنی کہتے ہیں، بولو یہ بھی جائز ہے؟ اس کے بارے میں کافی روایات میں نے پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر روایات میں آ رہا ہے کہ ناکح الیدی ملعون، کہ جو اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے وہ لعنتی ہے۔ بولو جی وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ ناکح الیدی، کہ اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمی ہیں جن پر اللہ نظر نہیں کرے گا، اور جن کو اللہ پاک ہے، اور جن کو اللہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ ان 7 میں سے ایک ہے ناکح الیدی، اپنے ناکح الیدی، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار رہے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اور قیامت والے دن اللہ کا شکار کیسے ہوگا عذاب کا؟ ایک روایت میں، حدیث میں آ رہا ہے کہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں پر اتنے بڑے چھالے ہوں گے، جیسے پیٹ حمل سے عورت کا باہر آ جاتا ہے نا، ایسے ان کی یہ ہاتھوں کی تلیاں باہر ہوں گی، ایسے لگے گا جیسے ہاتھ پہ حمل ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ بدبخت کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنی ہاتھ سے اپنی خواہشوں کو پورا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ متع کا بھی میں نے بتا دیا کہ دیکھیں، ایک بندہ زنا کرتا ہے اور وہ زنا کو زنا سمجھتا ہے، بولو زنا کو، برائی کو برائی سمجھتا ہے، تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ، یا وہ جو برائی کر کے شرمندہ ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ شرمندگی سے معافی فرما دے، مگر جب وہ گناہ کو حلال سمجھے تو پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ گناہ کو اور زنا کو حلال سمجھنے والا بولو مسلمان رہتا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کو حلال ہی سمجھ رہا ہے تو بھائی پھر وہ اس سے توبہ کر سکتا نہیں۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آ گیا کہ بعض لوگ، ہاں، ملت اسلامیہ میں شیعہ کے سوا کوئی بھی متع کا قائل ہے؟ دیوبندی، سنی، وہابی، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، پوری ملت اسلامیہ اس پر متفق ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک کہ یہ عمل حلال متع جس کو کہتے ہیں۔ ایک بات، اب آخری بات آپ سے کہتا ہوں،
آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. سنیے حدیث کسی عالم سے سنی ہوگی یقیناً, بڑی مشہور حدیث ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرے, اس کی بڑی کثرت ہو رہی ہے. اور بعض کو میں نے دیکھا وہ دلائل بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی بچی, وہ کہنے لگے جی میری شادی ہوئی ہے اور میرا خاوند مجھے غلط راستے سے کہتا ہے اور کہتا ہے نہیں تو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا طلاق لے لو پر یہ عمل جائز ہے, طلاق لے لو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی سے غلط راستے سے, پیچھے والے راستے سے خواہش پوری کرتا ہے, اس نے میرا بھی کفر کیا اور مجھ پر نازل ہونے والی شریعت کا, قرآن کا کفر کر دیا. اس پر اللہ کی لعنت ہے, سارے فرشتوں کی لعنت ہے, میری بھی لعنت ہے اور قیامت تک ساری انسانیت کی اس پر لعنت ہے. تو یہ بھی بہت بڑا حرام ہے. فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ بدبخت بھی حد سے بڑھنے والے ہیں, اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جانوروں کی طرح مباشرت کرنا, فتوے آ رہے ہیں, پوچھے جا رہے ہیں اورل سیکس جائز ہے کہ نہیں جی, کہ شرمگاہ منہ میں ڈالنا عورت کے بیوی کے. میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور ہو؟ جانور بھی اپنی حدود سے باہر بڑھتے مگر وہ گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ ہم میں طریقے ہماری نوجوان نسل میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. کوئی دعوت دینے والا نہیں, کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں, نوجوان فلموں پہ ساری رات بیٹھتے ہیں. علماء کے آگے 20 منٹ بھی بولو بیٹھنے کو تیار ہے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا ہمارا دین کیا ہے؟ کوئی علم آئے گا تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا بھائی. جب علم ہی نہیں تو پتہ, یہ بھی جانوروں سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. اور میں ایک آخری مسئلہ, بیویوں سے زنا کرنے میں یہ بھی بات میں نے بتا دی. اور دوسری, لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر دوسرے گھنٹے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یار بولو تو صحیح. ہٹا کٹا نوجوان طلاق دیتا ہے بیوی کو اور دوسرے گھنٹے مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب کو رستہ کڈو. اور مولوی دے پیو دی شریعت ہے اور رستہ کیویں کڈے؟ یہاں کے ایم پی اے صاحب میرے پاس تتلے علی میں آئے اور رات کے 10-11 سے اوپر کا ٹائم تھا اور یہاں سر رکھ کے رونے لگ پڑے. میں کہا چودھری صاحب خیر ہے؟ کہندا اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا. تو میں اچھی تے نہیں, میں دل چ کہیا بھی بیوی نو تو طلاق دیتی ہے, سونا میرا حرام کر چھڑیا ہے, میں تے نہیں دیتی. تو صبح آ جاندہ, میں دل چ کہیا. میں کہا جی پھر کی ہو سکتا ہے, کنیاں دیتی ہے جی؟ کہندا 22. سن رہے ہو, 22 واری. میں کہا جی وہ کام تے تین تے ہی مک گیا سی تے جناب نو 22 تک پہنچن دی کی لوڑ سی؟ کہندا غصہ بڑا آیا سی. میں کہا تو ٹھیک ہے پھر. کہندا نہیں وہ کو میں خوشی نال تھوڑی دیتی ہے. میں کہا خوشی نال کوئی بھی نہیں دیندا, ہو گئی. کہندا کوئی رستہ؟ میں کہا کوئی رستہ نہیں, حرام ہے. وہی رستہ جڑا سورہ بقرہ چ اللہ نے دسیا ہے کہ وہ کے نکاح کرے گی. ایک قرآن نے دسیا, مولوی نے نہیں دسیا. یہاں لمبی داڑھیوں کے ساتھ بھونکتے ہیں قرآن پر, پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا سختی کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے وہ آگے شادی کرے, اگلا مر جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر تو پہلے سے ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. تو صبح جنابوں نے اہل حدیث کو فتویٰ لے کے میں نے بکھایا. کہندا اللہ پھر تم میرے کام نہیں آیا, کام تو میرا نکل گیا ہے. میں کہا تیرا کام نکل نہیں گیا, ساری عمر بدکاری کرے گا. تو اپنی بیوی سے زنا یہ ہے کہ طلاق دے دینا اور پھر جا کے بولو صلح کر لینا. چنانچہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے قریبی, اور روزانہ ماشاءاللہ 20 واری طلاق دیندا سی. شام نو میاں بیوی کٹھے روٹی کھان دے ہوندے سی. اور 2-3 واری میں جا کے دسیا کہ تیرا نکاح کوئی نہیں شاہ جی. اسا کیا جا ایڈا کچا نکاح تے میں کیتا ہی کوئی نہیں سی, جڑا تیرے تو توڑیا ٹوٹ جائے گا. میں کیا شریعت توڑ دی ہے. تو یہ ہے اپنی بیویوں سے زنا کرنے والے. اس میں بھی وہی فتویٰ ہے کہ اگر وہ ویسے برائی کرتا تو گناہ سمجھتا, پر اس نے بیوی بنا کے لے آیا, حلال سمجھنے کی وجہ سے خود بھی کافر ہوا اور بیوی کو بھی کافرہ کیا اور اولاد بھی حلال زادی. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے سوائے اہل حدیث اور شیعوں کے کہ بیوی کو 3 طلاقوں کے بعد کوئی اس میں صلح کی گنجائش ہے. پوری امت, چاروں اماموں کا, پوری امت کا فتویٰ ہے کہ یہ نکاح ختم ہو گیا, اسی وقت ختم ہو گیا. ہاں جائز طریقہ طلاق کا یہ ہے, پہلے ایک بار طلاق دے لو, 1 مہینہ وقفہ کرو.
بولو 1 مہینہ پھر ایک دے دو، پھر ایک وقفہ کر لو، کم از کم 1 ماہ وقفہ کرو، تو 6 ماہ میں 3 طلاقیں ہونی چاہیے تاکہ معاملات سارے سامنے آ جائیں۔ فوری دے دینا اور پھر فوری صلح پہ تیار ہو جانا، یہ طریقہ اچھا، اس سے سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے۔ اب ان کی اولادیں کسی کی بات سننے کو تیار ہے آ جڑے طلاق تو بعد صلح تو بعد پیدا ہوندے نے نا، وہ پھر چاچے مامے دی سن دے، اب بولو تو صحیح، وہ دادے نو ایتھوں پھڑدے نے ہیں، اور اسی ویکھیا چٹیاں داڑیاں نال لوگ پیواں کولوں لتر کھاندے رہے نے، ہاں جی، نانے کولوں لتر کھا کے اگوں بول دے بھی، اور ہن چھوٹے چھوٹے پیو دی گربان نو پھڑ لیندے نے، چاچے نو تائے نو پھڑ لیندے نے، تو پتہ چلا کہ یہ وہ نکاح والی اولاد ہے، نکاح والی ہوتی تو یہ کام نہ کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔